یہ واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا جائے. چینی عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اور آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت، ایک ہائی لیول اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اس اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک مربوط حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. اور آج ایک قوم کو ایک اتحاد کا میسج دیا گیا کہ تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور جب ہماری سالمیت پہ وار ہوتا ہے، جب پاکستان کے مفاد پہ وار ہوتا ہے، تو ہم پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں، نہ رنگ نسل مذہب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس حوالے سے آج سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں تربت والے حملے میں، گوادر والے حملے میں، شام والے حملے میں بہت تگ و دو کر کے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا. اور وہاں اس امر کا بھی ذکر ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی بنائی جائے گی، اس کے لیے آپس میں کوارڈینیشن کا ایک بڑا مربوط میکانزم بنایا جائے گا. ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جس میں تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ جو ہے بڑا فعال ہوگا. اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات ضرور کرے گی، کیونکہ چینی باشندوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میٹنگ میں حوصلے بلند تھے، اور وہ تمام صوبوں اور تمام تر جو اس میٹنگ کے شرکاء تھے وہ ایک پیج پر تھے. اور ماضی میں بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم 2018 میں ایک پرامن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے. اور 2013 میں جب ہم آئے تھے تو آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہیں. نواز شریف کی قیادت میں کراچی کا امن بحال ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بڑی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا، اور یک زبان ہو کے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے چینی دوست ہوں، وہ ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز ہوں، وہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو مزید اس حوالے سے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ چینی قوم، چینی قیادت، ان کے لیے ہمارے جو جذبات ہیں کہ وہ قوم جس نے ہمیشہ پاکستان کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا ہے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہر ممکن اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں اپنے خطاب میں یہ بات واضح کی کہ جہاں جہاں کوئی سرزمین
پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، منصوبہ بندی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ میر علی وزیرستان کے واقعے کے نتیجے میں پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی کہ ہم تمام اپنے جو ہمسائے ہیں اور اپنے علاقائی تعلقات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں، تو امن قائم رہنا چاہیے۔ مگر جو میر علی کے واقعے کے بعد جواب دیا گیا تھا وہ ضروری تھا، کیونکہ اس کے شواہد موجود تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام ہمسایوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ امن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ خطے میں امن قائم رہے۔ یاسر ملک صاحب دنیا نیوز سے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا سے کیا انتظامات کیے گئے؟ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایس او پیز موجود ہیں۔ جب بھی کوئی چینی باشندہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پہ باقاعدہ اطلاع کی جاتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ اس نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے، اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات جو ہے وہ اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایس او پیز جو پچھلے دور میں بنے تھے اور باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ان کو ریوائز کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ان ایس او پیز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور چینی باشندوں کی وہ جہاں جہاں ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر ہیں، ایک وہ ہے جو نان سی پیک پروجیکٹس کے اوپر ہیں۔ تو دونوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اس کا جو حجم ہوتا ہے، مالیاتی حجم، اس کا 1% مختص کیا گیا تھا سیکیورٹی کے لیے۔ تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے، تمام اداروں کی آپس کی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے، اور ان انتظامات کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے اور سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے۔ وہ ایس او پیز موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے گا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کے لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جذبات ہیں، پوری قوم ان سے واقف ہے، اور وہ آج کے نہیں ہیں، وہ دہائیوں پہ محیط، وہ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے دل میں بہت محبت ہے چین کے لیے۔ اور جب سی پیک بن رہا تھا تو لاہور کی اورینٹ ٹرین کے حوالے سے جب چینی صدر نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو کہا، انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے آپ کے اور آپ کے بھائی کے لیے۔ تو دیکھیں، ہم تو بڑے مشکور ہیں چینی حکومت کے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا تو ان کے جذبات کی عکاسی ہوئی کہ وہ کتنا درد رکھتے ہیں اور پاک چین دوستی کتنی اہمیت کی ان کے لیے حامل ہے۔